آپ نے ایاس کا نام سنا ہے؟ یہ معتمد خاص تھا محمود غزنوی کا. وزیر اس سے حسد کرتے ہوتے تھے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ بادشاہ اسی کو اہمیت دیتا ہے. ایک دن بادشاہ نے کوئی تربوز کاٹا، کوئی خربوزہ کاٹا یا کوئی اور ایسی چیز تھی، تو جس کو بھی دیا تو وہ کڑوا تھا، تو اس نے چوہی چکھا تو پھینک دیا، اور پھر بلایا یاس کو اور اس کو کاٹ کے اس کی پھانک دی، تو ایسے لطف سے کھانے لگا کہ جیسے اس سے لذیذ کبھی پھل زندگی میں دیکھا نہ ہو. تو سارے اندر ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے، یہ دیکھو بے وقوف. تو بادشاہ رک گیا اور کہا کہ ایاس، یہ جو فروٹ تم نے کھایا ہے یہ میٹھا تھا یا کڑوا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا. تو کہا پھر اتنے ذوق سے کیوں کھایا؟ کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج کڑوی ملی ہے تو تھوک دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو میاں کڑوا ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے، نفس پہ شاک ہو. کڑوی وہ چیز ہوتی ہے جو نفس پہ شاک ہوتی ہے، نفس کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود تمہارا دل کہے نہیں یہ مالک کی طرف سے ہے. سخت سردی ہے، گرمی کی شدت ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور موسم سرد ہے، پانی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں. نفس پہ شاک ہے لیکن سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی جب اس کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر لیتے. تو اس کے حکموں کو بجا لانا اور اپنے نفس کو پیچھے کر دینا اور اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں. وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو، وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو. میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا کرتے تھے صاحب، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا. تم شکل سے پہچانے جاؤ، تم کردار سے پہچانے جاؤ، تم وعدے سے پہچانے جاؤ. کتاب کا نام ہے بشر القیب فی لقاء الحبیب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ کتاب امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے. اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص قبر میں اترا اور نکیرین آئے اور انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ کیا، من ربوں کا، ما دینوں کا. اچھا، اس کی داڑھی میں چند بال سفید تھے جن کو وہ مہندی لگایا کرتا تھا. تو جب منکر نے کہا کہ من ربوں کا، تو نکیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا اس سے سوال پوچھ رہا ہے، تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ اس کی داڑھی میں اسلام کا اجالا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تو تمہاری وضع قطعی ایسی ہو کہ فرشتے بھی دیکھیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، یہ حضور کا نوکر آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز. یہ بات درست ہے، اس کو ہمیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان قدروں کو اختیار نہ کر سکے جو ہمارے آقا نے ہمیں دی. اکبر الہآبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں. ہم تو تانبے پہ نظر جمائے ہوئے ہیں اور چاندی وہ لوگ لے گئے. اقدار عالیہ، رویوں کی خوبصورتی، قوانین کی بالادستی اور زندگی کا بہت سارا جمال وہ ہم سے چھین کے لے گئے. یہ خزانہ ہمارا تھا، لیکن صاحب جام اسی کا جو بڑھ کے تھام لے، جو بھی محنت کرے. ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے. ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی. وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا جب پیرس میں کیچڑ تھا اور بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حرف آشنا بھی نہیں تھے،
اور ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈالتے تھے. جب ہم محنت کرتے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے. لیکن جب ہم جو ہیں وہ پیچھے آ گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر جام تھام لیا. یہ بات میں ضرور کہوں گا، خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں، کسی کفر کے معاشرے میں بھی ہیں، لیکن وہ پھوٹتی میرے حضور کے قدموں سے ہی ہیں. چوکھٹ اسی سے ہی فیض اور نور اور روشنی پھوٹی ہے، اجالے یہیں سے گئے ہیں، ورنہ انسان آج بھی زنجیروں میں جکڑا ہوتا. وہ کیسا سماج تھا کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ آتا تھا تو معاشرہ اسے داد دیتا تھا کہ تو نے اپنی آبرو بچا لی، تو نے اپنی عزت بچا لی. اور یہ اتنا بڑا گھنونا جرم. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا. اور قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور کی گئی، ان کا مقدمہ پہلے لایا جائے گا. قرآن بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، اللہ کی عدالت ہوگی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ اب ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا. ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، زندگی کا پھول ابھی کھلا ہی نہیں تھا کہ مرجھا گیا. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں اٹھائی، یہ غضب کیوں توڑا، ہمارے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہماری زندگی نوچ لی. کہتے ہیں گڑھا کھودتے تھے، تاریخ پڑھے، دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے. اور گڑھا کھود کر کے اس میں کھلونے رکھتے اور بچی وہاں بیٹھ جاتی اور کھلونوں سے کھیلنے لگتی اور وہ اوپر سے ریت ڈالتے اور وہ بچی پہلے پہل تو اس کو کھیل سمجھتی اور وہ اس کھیل میں خود شریک ہوتی. لیکن جب اس کے کندھوں سے اوپر تک ریت بڑھتی اور اس کی سانس دبنے لگتی، پھر اسے سمجھ آتی یہ کہانی کوئی اور ہے. پھر وہ معصوم اور ننھے ہاتھ چھوڑ کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی. لیکن ظالم سفاک باپ ریت ڈالتا اور یوں اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کے آنسو اس ریت میں دب جاتے. اور اس معصوم ننھی چڑیا کے لیے نہ کوئی موم بتیاں جلانے والے تھے، نہ کوئی اس کے لیے احتجاج کرنے والے تھے، اور نہ کوئی اس کی FIR کٹتی تھی. باپ کو بھی داد ملتی، ماں کو بھی داد ملتی. معاشرہ سفاک اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس پہ خوشیوں کا اظہار کرتا. پہلی آواز پورے عرب میں جو اٹھی اور بلند ہوئی وہ میرے حضور کی تھی. بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ پہلی آواز تھی. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، اس ظالمانہ سماج کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد میرے حضور نے بلند کیا. میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور کہا جو دو بیٹیاں، دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کری. یہ جب میرے حضور نے فرمایا، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. حضور کیا جس کی دو بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا؟ کسی بیچارے کی دو بیٹیاں نہ ہو، ایک بیٹی ہو، تو کیا اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے؟ حضور نے فرمایا اسے بھی ملے گا. لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھیے. اس کی ایک بیٹی تھی، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا کہتا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی. یہ تھا لایا ہوا میرے حضور کا نظام. بیٹیوں والے فخر کرنے لگے کہ ہماری بیٹیاں، یہ ہماری بخشش کی ضمانت ہوگی. دو بیٹیوں کا نکاح کر لو، بخشش کی ضمانت. عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دور دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی زبان میں فصاحت پیدا ہو. عرب اس پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے کہ بچوں کو فصیح ہونا چاہیے. مائیں جدائی کاٹ لیتی لیکن وہ بچوں کی زبان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی کہ یہ بالکل فصیح اللسان ہونا چاہیے، کیونکہ فصاحت عرب کا جوہر ہے. تو اس اصول کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بنو سعد میں لے جایا گیا. دائیاں تو بہت آئیں اور مکے میں بچے ڈھونڈتی رہیں، لیکن حلیمہ کے بخت جاگ گئے کہ انہیں حضور نصیب ہوئے.
حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی جب میں حضور کو لینے آئی تو سبز کپڑے میں حضور ملبوس تھے، سبز حریر میں سبز کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے تھے، اور میں آگے بڑھی اور آ کے کپڑا اٹھایا تو حضور کی دو آنکھوں کے درمیان سے نور نکلا جو آسمانوں تک چلا گیا، اور مجھے دیکھ کے حضور مسکرا پڑے۔ جب حلیمہ سعدیہ آئی تھی تو ان کے پاس کمزور سی اونٹنی تھی جو پیچھے رہ جاتی، آگے والی پھر رک کے ان کو شامل کرتی، پھر وہ پیچھے رہ جاتی، لیکن اب حضور کو لے کے جب چلیں تو وہ اتنی سری و رفتار ہو گئی کہ ہم جولیاں کہنے لگی کہ حلیمہ تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ بولتی ہے سواری نہیں، میں نے سوار بدلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب وہاں پہنچتی ہیں تو گھر میں اجالے آ جاتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ باقاعدہ عورتوں نے آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی؟ بڑے بڑے امیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا رہتا ہے؟ تو فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا ہے۔ حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، یہ بخت ہیں ان کے۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھا لے نوری مسلے، فرش تو لے کے عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں تین ہیں، جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں تو وہ اس نیت سے سنیں کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ مصمم عزم کرتا ہوں کہ اپنے سے کھرچ دوں گا ان چیزوں کو، اور اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو ان غلاظتوں سے پاک کروں گا۔ اور عملی موضوعات پہ بات کرنے کا میرا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور پھر میرے ملنے والوں کی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی پیدا ہو۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو اللہ برکت کرے گا۔ تو سنیے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں، ان میں سے ایک اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے۔ زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ زہر قاتل ہے، اندر اجاڑ دیتا ہے، آپ کا معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے۔ میرے حضور 3 دن کھڑے رہتے ہیں، 3 دن کے بعد اچانک وہاں سے گزرا، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوئی، ڈرتا ہوا آگے بڑھا، صرف اتنا کہا یار تو نے مشقت میں ڈال دیا۔ 3 دن تک میرے حضور کھڑے، اور میں کہتا ہوں وہ تو 3 دن بعد واپس آ گیا۔ وہ نہ آتا 3 سال بھی کھڑا رہنا ہوتا، میرے حضور کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کسی سے وعدہ کریں، ہم خود وعدہ کرتے ہیں تمہیں 6 ماہ کے بعد پیسے دیں گے، وہ بیچارہ 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، اور ہم اس کی موت کی دعا کر رہتے ہیں یا اللہ فوت ہی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں، یار وعدہ کیا ہے اپنا تن بھی بیچ کے دینا پڑے تو دیں گے۔ جو وعدہ کیا ہے جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے رہیں گے، چاہے اس کی کتنی بھی اذیت ہمیں کیوں نہ سہنی پڑے۔ جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو۔ تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس کے پاس پیسے رکھے جائیں، دولت رکھی جائے، کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے، کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، بلکہ آپ
کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کرے. تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے. جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے. تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنے. یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا جائے. اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی, منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے. اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجیے. آپ کسی بھی حالت میں ہوں, آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو, آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو, تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں, لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے. یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے. ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی, خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو, آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ معتدل ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے, اس وقت پتہ چلے گا. یہ ہے انسان کا امتحان, یہ ہے انسان کی آزمائش. منافق کی علامت بتائی گئی, وائزا خاصما فجرا, جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے, جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, اور عہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا. اللہ ہمیں عہد کی پاسبانی کی توفیق دے. زندگی میں کبھی احیاناً کبھی کبھار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزاح میں یا ویسے, تو اس کی فوراً توبہ کرنی چاہیے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے, اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں, رحمت کے فرشتے, اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا, گھر سے برکت اٹھ گئی, تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے. میاں جھوٹ چھوڑ دو, رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے. تمہارے گھروں کے دور چلے گئے, تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا, گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی, تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں, تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا. تمہاری بتیاں جلانے سے, تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے. فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے. تو جھوٹ چھوڑو, رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں. تو ہم بیماری اور ہے, علاج اور کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں, اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا, ورنہ چل جانا سی تعویذ. چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا. وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے. اس نے تو ٹاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے, 10 اس کو دینے ہیں, 15 اس کو دینے ہیں. وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے. اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے, تیرے رزق میں ملاوٹ ہے, تو نماز نہیں پڑھتا, تو سجدہ ریز نہیں ہوتا, تیرے یہ خرابیاں, تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا. جب مشکل ہوگی تو مصلے پہ سر جھکائے گا, بابا تو بھوکا مر جائے گا. اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تم آیا ویلے سر آ گئے, نہیں تو یہ چل جانتے, تبھی تو کچھ رہنے نہیں تھا. پھر مریض بن جائے, ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے. چھوڑو بابوں کو, اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو, دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی. جھوٹ نہ بولو, فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے. ہر بار جھوٹ بولیں گے 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل, ذرا سوچے نا, ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے. سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ, روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں. پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو, کریم وہ اتنا ہے, فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ, اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو. یا اللہ اس نے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے, کہا توبہ کر دیا, اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے. تو جھوٹ سے توبہ کرو, یہ علامت ہے نفاق کی. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا. نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھوٹتا تو نہیں ہے, حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے. گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے, لیکن اس کے باوجود چھوٹتا نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ
کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ سچ میں طمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا، جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اندر کی بے قراری ہے۔ اس لیے سچائی کی طرف آؤ۔ آپ کے شہر میں کسی چوک میں اشارے لگے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چلتی ہوتی ہے، 60 سے 50 سے 20 سے 30 سے گنتی الٹی آ رہی ہوتی ہے، اور جب گنتی الٹا چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ پہنچتا ہے۔ ہماری سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ہو رہے ہیں، صاحب ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک بندہ پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز دے رہا تھا، ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے 2 آنے مہنگا بیچ لیں۔ آج پیٹرول بیچتے ہیں آپ، ہو سکتا ہے کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے اور آپ کو کروڑوں میں فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، کل مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی، بیچیں گے کیا؟ تو وہ کہتا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ کہتے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں نے کہا صاحب مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اگر تو اب بر وقت برف بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی جنس لے لے تو تجھے فائدہ ہے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، رکوع کر لوں، سجود کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کو چھڑا دوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی۔ ورنہ یہ سوئے ہوئے بھی میری زندگی ٹوٹ رہی ہے اور میری سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کے مجھ کو کاٹ رہی ہیں، یہ ایک آری ہے جو چیر رہی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، شیخ زادہ نے بیضابی کے حاشیے میں لکھا آپ کا قول کہ یہ سانسیں موت کی طرف اٹھنے والے تیرے قدم ہیں، تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، مجھے آپ کو آج موقع ہے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے فاصلے مکنے۔ آج موقع ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے رک کے کہا بابا کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بس گزرتے گزرتے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا، تو میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں، تو میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو پہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے اور رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ وہ تو مان رہا ہے، یہ مانتے ہی نہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو پھر اس نے گاڑی روکی اور قبرستان میں چلا گیا۔ عجیب شخص ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے۔ آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا آج مسئلہ بھی کل والا ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہا کل گزرتے گزرتے ان کو دیکھا اور دنیا میں ایسے کھوئے ہوئے دیکھا کہ رب کو بھولے ہوئے تھے، دل میں ترس جاگا، خیال آیا ان بندوں اور رب کی صلح کروا دوں۔ وہ تو مان گیا لیکن وہی نہیں مانے، مایوس ہو گیا ان سے، تو آج ادھر نکل آیا اور آج خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو دلچسپی سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا، آج وہ مان رہا ہے، ہم بھی مان جائیں اور اپنے آپ کو مالک کی دہلیز پہ لے آئیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام وقف کر دیں، عزم کر کے اٹھے آج کے بعد نماز ترک نہیں ہوگی، ذکر کا چراغ روشن رکھیں گے،
قرآن مجید سے وابستگی ہمارا مزاج حیات رہے گا. جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے. پھر یہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا نور دے. بندہ سمجھتا ہے میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا کاروبار تو چل رہا ہے. میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لوگ تو میری عزت کر رہے ہیں. مسجد کی کمیٹی کا میں صدر بھی ہوں، میں معززین شہر میں شامل بھی ہوں، لوگ مجھے جلسوں میں مہمان خصوصی بھی بلاتے ہیں. میں ایم پی اے بھی منتخب ہو گیا ہوں، مجھے وزارت کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا ہے. وہ میاں اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں چھینتا، وہ ہدایت چھینتا ہے. وہ روٹی نہیں چھینتا، وہ تو نمرود کو بھی روٹی دیتا تھا. اس نے کبھی سورج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں روشنی نہ کر. یہ حامان کا گھر ہے، یہ قارون کا گھر ہے، یہ میرے دشمنوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں روشنی نہیں ہونی چاہیے. چاند کو کہتا ہے اپنی کرنیں بکھیر، سورج کو کہتا ہے اپنی روشنی بکھیر. جس طرح باجزید کے گھر میں روشنی ہوتی ہے، اس مکار کے گھر میں بھی ایسی روشنی ہوتی ہے. فرق نہیں پڑتا. تو وہ کرم نوازیاں تو نہیں رکتی، لیکن اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، تو اعلان جنگ ہوتا ہے. تو پھر وہ ٹکرے بھی مار رہا ہو تو اس کی رسم کی نماز ہوتی ہے، اس کا ماتھا جھک رہا ہوتا ہے، دل نہیں جھک رہا ہوتا، کیونکہ ہدایت سلب کر لی گئی. جب اندر سے روح ہی نکال لی جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں مل سکتی. یہ ہم جب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اگر اللہ پر ہمارا یقین اور یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر وہ امر جو اللہ کی طرف سے جن سے روک دیا گیا تو ہم کبھی بھی ان کے قریب تک نہ جائیں. اور جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا، اس کی حکمتیں نہ بھی ہمیں معلوم ہو. آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کے کیا فوائد ہیں. آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ امامہ باندھیں گے تو سن سٹروک سے بچ جائیں گے. آج دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز اور دوران خون اور جو ہے وہ نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز کے ذریعے سے بچنے کی کہانیاں سناتے ہیں. اچھی بات ہے، نماز سے صحت پہ اثر پڑتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ باندھ لیں تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ فلاں عمل کرتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے. لیکن صاحب ہم سن سٹروک سے بچنے کے لیے امامہ نہیں باندھتے، ہم محمد عربی کی ادا کے لیے باندھتے ہیں. دوران خون کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا سر جھکاتے ہیں. تو حکمتیں بھی ہیں، وہ برکتیں ذیل میں آتی ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکمتیں معلوم نہ بھی ہوں تو ہم عمل کرتے ہیں. یہی تو ہے کہ یؤمنون بالغیب. قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ. قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ. بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہ
کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح